الحمد لله الذي هدانا سوى الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار خصوصیت کے ساتھ خطیب اہل سنت پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ شاہ محمد احمد صاحب وارسی صاحب پرنسپل الجامعۃ الاسلامیہ الجامعۃ العربیہ نقیب اہل سنت برادر عزیز حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی و دیگر علماء اہل سنت شورائے ملت اندلیب باغ رسالت محترم صدام حسین صاحب پرتاپ گڑھی برادران ملت مستورات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آپ سب سے کیا گیا ہے، آپ لوگ بھی اچھا سا جواب دے دیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ، جہاں سلام ہے وہیں سلامتی ہے. جہاں سلام ہے جب تک سلام کا آدان پردان ہوگا ہر سمسیا کا سمادھان ہوگا. کیوں حضرت؟ اس لیے سنیوں کے ہاں شروع میں بھی سلام ہے بعد میں بھی سلام ہے. آؤ آپ لوگ قریب آ جاؤ تھوڑا سا. یہ بھیگا ہے کیا؟ بھیگا تو نہیں ہے؟ آ جاؤ تھوڑا سا قریب آ جاؤ. سٹ جاؤ، سٹنے کی بات ہے، ہٹنے کی نہیں. آ جاؤ قریب آ جاؤ. اٹھ کے جانا نہیں، بات مدینے والے کی ہونے والی ہے. آ جاؤ تھوڑا سا قریب آ جاؤ. اچھا ساؤنڈ کی وجہ سے، اچھا جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھو، لیکن سلام کا جواب محبت سے دو. السلام علیکم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے یہاں شروع میں بھی سلام اور بعد میں بھی سلام. کیوں؟ تاکہ بیچ میں جتنا ہو سب سلامت رہے. نعت خوانی رہے سلامت رہے، خطابت رہے سلامت رہے، واعظ و نصیحت رہے سلامت رہے، شعر و شاعری رہے سلامت رہے، نقیب کی نقابت رہے سلامت رہے، بیچ والا سلامت رہے. اس لیے پہلے بھی سلام بعد میں بھی سلام. سلام ہی سلام. سلام
اور ہمارے امام نے تو حد کر دی، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. یہاں ہمارا ایک سلام، وہاں کہیں لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دیکھو میں سنانے کے موڈ میں ہوں، اس لیے کہ محرم آنے والا، اور سنی کا موڈ بنتا ہی ہے محرم سے. جب خیال کربلا ہو تو دور ہر بلا ہو. جہاں خیال کربلا ہو دور ہر بلا ہو. اور جو محبت خیال کربلا میں پلا ہو، پلا ہو، اس کی نظروں کو کا جلا ہو. انشاءاللہ چند معروضات میں پیش کروں گا. اچھا یہ ہمارا خاندان بہت بڑا سا ہے، بس تھوڑا سا لب ہلا دیں تو کام چل جائے. سبحان اللہ. یہ لب ہلا دیں، آپ سب ہلا دیں. ادھر کا لب ہلے، ادھر کا یوں حضرت. اب کچھ اور مت سمجھیے گا. ادھر کا لب ہلے آپ کا. محبت سے بولو، مل کے بولو سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں سناؤں، پوری محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ میری معلومات میں ہے کہ یہ عرس پاک کی عظیم ترین تقریب ہے. اللہ تعالیٰ صاحب عرس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے فیوز روحانی سے مولا تعالیٰ تمام منتظمین کو، حاضرین کو، سامعین کو، ذاکرین کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال. ایک بار اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مزدہ سنا دوں، اس کے بعد نہ پڑھو تو آپ کی حرمہ نصیبی ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں. اگر یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کے ساتھ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک، اوپر سے نیچے تک بیک زبان ہو کر نذرانے درود پاک پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافی البلیات ویا حل المشکلات غسنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. 4 مصرے ملاحظہ کریں. 4 مصرے الہ آباد کے، اور 4 مصرے ایسے ویسے نہیں. ایسے شاعر کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں. نام راز الہ آبادی ہے، جن کی مکمل زندگی راز ہے. کل بھی تھی آج ہے، مکمل زندگی راز ہے. ان کا مطلب 4 مصرے سنیں. اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے رہنا. اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے رہنا. اور جنت کی تمنا ہو اگر دل میں تمہارے، بس شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا. جنت کی تمنا ہو اگر دل میں تمہارے، بس شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا. بس شہر مدینہ کی طرف، بس شہر مدینہ کی طرف. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے.
ہمارے حضرت کا نام نامی اس میں گرامی، ہاں علامہ ابراہیم اشرفی صاحب، سبحان اللہ، وہ شیخ طریقت بھی ہیں ماشاءاللہ، حضرت کی خانقاہ قریب میں ہے، حضرت کی جلوہ گری ہے، حضرت نے کچھ پیش کیا ہے، میں نے قبول کر لیا، حضرت نے بھی دیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن یہ بتاؤ کتنے بج گئے ہیں؟ کتنا بج گیا؟ اب مت کہنا کہ نبی نہیں دیتے ہیں، اب مت کہنا کہ نبی 1:45 بجے، سارے بینک بند، سارے بینک، ایس بی آئی بند، پی این بی بند، ایچ ڈی ایف سی بند، آئی سی آئی بند، ساری شاخائیں بند، ساری برانچز بند، چھوٹے بڑے بینک بند، رات کے حصے میں سارے بینک بند ہیں، مگر شعیب کو کہنے کی اجازت دی جائے در رسول کھلا ہوا ہے، در حبیب کھلا ہوا ہے، در محبوب کھلا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، چاہے دن کے 1 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں، اور چاہے رات کے 1 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی دیتے ہیں تبھی تو ہمارے تمہارے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، محی الحنفیت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، سب سے پیارا اور اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا، ہمارا اچھا، جس کا نبی ہو وہ بولے ہمارا۔ اب ہم دیکھ لیں گے کتنوں کے نبی ہیں، ہمارا، اوپر بھی دیکھیں گے، ہمارا سبھی کا نبی، سبھی کا نبی، سبھی کا۔ اب مجھے ایک جملہ یاد ہے، پورے واقعے کو ایک جملے میں سمیٹتا ہوں، واقعہ نگاری میرا مقصد نہیں، اپنی تقریروں میں واقعات کا سہارا بہت کم لیتا ہوں، بس ذہن میں بات آ گئی ہے، اور یہ حضرت کا چہرہ دیکھ کے شاید بات آ گئی ہے، بس سن لیجئے۔ سب کا نبی، سب کا رب کا سب کا نبی، نبیوں کا، آدم کا، شیش کا، نوح کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، ایوب کا، یوسف کا، یونس کا، سلیمان کا، داؤد کا، کلیم اللہ کا، مسیح اللہ کا، کلیم اللہ کا، روح اللہ کا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت شعیب کا، سب کا نبی۔ میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے، صرف جانداروں کا نبی نہیں ہے، بلکہ بے جان کنکریوں کا بھی میرا نبی نبی ہے، بے جان کنکریوں۔ تو یہ بات میں ایسے کہہ کے نہیں جا رہا ہوں، واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابو جہل، ابو مٹھی بند، مٹھی سمجھ لو یہ بند کہاں کا ہے، یہ بند ادھر کا ہے، ابو جہل کی مٹھی بند،
آیا نبی کے سامنے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر ہم نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، غیب کی خبر دیتے ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، غیب نہ ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ پروفیسی کرتے ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی کے سامنے مٹھی بند کر کے کہہ رہے بتائیے میری تو میرے نبی نے فرمایا خود بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے اس سے کہلا، خود بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے۔ اب پیچھے کیوں چلے گئے؟ حضرت کی آگے سے بنا رہے تھے، میری پیچھے سے۔ ماشاءاللہ، چلیے جہاں سے موقع مل جائے وہاں سے بنائیے، جس کا آگے سے بنے آگے سے بنائیے، جس کا پیچھے سے بنے ہاں بننا چاہیے۔ حضرت نے کام کی بات کہی تھی، بننا چاہیے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا بتا، توجہ چاہتا ہوں، میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے۔ اب وہ سوچنے لگا جو مٹھی میں ہے بول نہیں سکتی ہے، جو مٹھی میں ہے قوت گویائی نہیں ہے، جو مٹھی میں ہے اس کے پاس پاور آف تھاٹ نہیں ہے، جو مٹھی میں ہے اس کے پاس کنورسیشن اسٹائل نہیں ہے، جو مٹھی میں ہے اس کے اندر وارتالاپ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اسی سے کہلاؤ جو میری مٹھی میں ہے، اسی سے کہلاؤ جو میری مٹھی میں ہے، اسی سے بتلاؤ جو میری مٹھی میں ہے، اسی سے پوچھاؤ جو میری مٹھی میں ہے۔ میرے نبی نے ابو جہل سے صرف اتنا کہا تھا کہ اپنی مٹھی کو کان میں لگا، جیسے ہی مٹھی کان میں لگایا اندر سے آواز آ رہی تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اتنا سننا تھا۔ ابو جہل نے مٹھی کی کنکریوں کو اپنی مٹھی سے آزاد کیا۔ کنکریاں قدم ناز مصطفیٰ پر مچل کر کہہ رہی تھی یا رسول اللہ، جب تک آپ کا نام نہ لیا تھا ابو جہل کی قید میں تھی اور آپ کا نام لیا کیسے رہائی مل گئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ قید سے رہائی مل گئی ہے، قید سے آزادی مل گئی ہے۔ اب ایک جملہ معترضہ کے طور پر تمام شاہپور کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کو ایک پیغام کی شکل میں دے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ کنکریوں نے بتا دیا اگر قید میں ہو تو گھبراؤ نہیں، مصیبت میں ہو گھبراؤ نہیں، ڈکٹیٹر کے چنگل میں ہو گھبراؤ نہیں، ظالم کے زیر لگی ہو گھبراؤ نہیں، اگر انتہا پسندی سے دو چار ہو تو گھبراؤ نہیں، مصیبتوں سے دو چار ہو تو گھبراؤ نہیں، مصائب و آلام کے جبل عظیم توڑے جا رہے ہو تو گھبراؤ نہیں، بس اتنا کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تم ادھر سے پکارو گے مدینے سے تمہاری مدد آئے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مدینے والے آقا مدد فرمائیں گے۔ کنکریوں نے بتا دیا آزادی چاہیے تو نبی کا نام لو، آزادی چاہیے تو کس کا نام لو؟ نبی کا، نہ کہ سبھی کا، نبی کا، نہ کہ نبی کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مولانا عبدالقادر صاحب، یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ کے ساتھ جلسہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ آپ کی ڈیٹ مل جاتی ہے پتہ نہیں کب کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں چلا آتا ہوں آپ کا نام سن کر کے۔ اب یہ بتاؤ ایمانداری سے، کنکری بند مٹھی بند، کنکری اندر، مٹھی بند کنکری اندر۔ نبی کو پتا تھا اندر کنکری، اس کو پتا تھا، نبی کو پتا تھا اندر کنکری کو کیسے پتا چلا باہر نبی ہیں؟ نبی کو پتا تھا اندر کنکری ہے، ان کنکریوں کو کیسے پتا چلا باہر؟
نبی ہیں. جتنے بدبخت، جتنے دریدہ دہن ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و رفعت و مقام و مرتبت پر انگشت نمائی کرنے والے ہیں. کان کھول کر سن لے، نبی کے غیب کی بات کرتے ہو، میرا نبی ایسا غیب داں ہے، اگر ابو جہل کی مٹھی پر توجہ فرما دے تو کنکری بھی باہر کی خبر دینے لگتی ہے، کنکری بھی باہر کا پتہ بتا دیتی ہے. نبی نے توجہ کی، کنکری کو پتہ چل گیا باہر نبی موجود ہے، باہر نبی موجود ہے، باہر نبی موجود ہے. اس لیے کنکریوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، نام لیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا لیا ہے، نام لیا ہے تو نبیوں کے نبی کا نام لیا ہے. معلوم یہ ہوا میرا نبی سب کا نبی، میرا نبی سب کا نبی، سب کا نبی. تبھی تو اعلیٰ حضرت کے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، سب سے ٹوٹے دلوں کا سہارا نبی. آنے والا ہے 12 نبی کا 12 ٹوٹے دلوں کا سہارا. ابھی بامبے میں حضرت بڑی بارش ہو رہی ہے، تو کوئی بامبے والوں سے بات ہو رہی تھی جب میں لیٹا تھا، گونڈی والوں سے. تو کہنے حضرت اس بار اتنی بارش ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے محرم کا پروگرام مسجد میں کریں، لیکن ربیع الاول شریف میں پوری 12 دے دیجئے، پوری 12 دے دیجئے. تو میں سوچنے لگا یار 12 ہمارے لیے سال بھر کا سہارا، سال بھر کا سہارا، کتنا پیارا ہے ہمارا 12. اور سنی بہت ہوشیار ہے، 12 بجے جلسہ ختم ہی نہیں کرتا جب تک ایک نہ ملے. اس لیے منزل تو ہماری ایک ہے، اور 1 بجنے ہی والے ہیں حضرت. منزل ہماری ایک ہے، وہی ہماری منزل، وہی ہمارا مقصود. لیکن ایک تک پہنچنے کے لیے 12 تک پہنچنا ضرور. ایک تک پہنچنے کے لیے 12 تک، اس لیے کہ ایک گھڑی ایسی بھی ہے جہاں 12 کے بعد ایک نہیں بجتے 13. اب کہاں تک جاتی ہے حضرت؟ جہاں ایک نہیں وہ گھڑی کہاں تک جاتی ہے؟ اور ہمارے یہاں 12 کے بعد ایک. ہم نے کچھ تھوڑو کہا ہے، آپ نے سمجھ لیا. ایسے سمجھدار لوگ مل جائیں تو پھر اشارے کی زبان بولنے ہی میں مزہ ہے. ایک ہماری اور ایک تک پہنچنے کے لیے 12 سے ملاقات ہونا ضروری، 12 سے رشتہ مضبوط ہونا ضروری، 12 سے ریلیشن شپ کا اچھا ہونا ضروری، 12 سے کنیکشن کا جڑا ہونا ضروری، 12 سے اٹوٹ تعلق، اٹوٹ سمبند ہونا ضروری. اس لیے سنیوں نے 12 والے آقا کی میلاد بھی منایا، جلوس بھی نکالا، تاکہ پتہ چل جائے ہمارا رشتہ 12 والے سے اتنا مضبوط ہے کہ 12 والے کا تعلق 1 والے سے ہے. ہم 12 سے مل گئے، گویا کہ 1 سے مل گئے ہیں، ایک سے مل گئے ہیں. بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے اگر مولانا احمد وارثی صاحب، محمد احمد وارثی صاحب، ظاہر سی بات ہے پرنسپل ہیں اتنے بڑے ادارے کے، حضرت کی پرنسپل ہونے سے پہلے میں جاتا تھا. ہاں جب اس زمانے میں سلطان پور آتا تو سید صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، مولانا منظور صاحب اس وقت، ابھی تو ان کی تقریر ہو گئی، حضرت تو بعد میں آئے، تب جاتا تھا. جب سے حضرت کو سنا تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن جانے کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ ہاں سبحان اللہ، حضرت نے دعوت دے دی ہے، دعا کریں کہ جلسے کی دعوت دیں تو مزہ آؤ ہے، ورنہ یہ سلطان پور تو ہماری گزرگاہ ہے.
ہماری گزر گاہ ہے الحمدللہ بارہا. اور سب سے پہلے میں آیا تھا اس علاقے میں حضرت مفتی سلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کھلکی میں، ہاں، جس میں جامعہ عربیہ کا پورا اسٹاف تھا. پھر اس کے بعد کتنی تقریریں ہوئی مجھے یاد نہیں، حسن پور، لمحوا اور پورا علاقہ ہی الحمدللہ. لیکن اگر حضرت کی تاریخ لینا ہو تو مولانا عبد القادر صاحب سے پتہ کرو حضرت کی تاریخ کیسے ملے گی. تو اس وقت یہ بتائیں گے حضرت کی تاریخ لینا تو فون سے بات مت کرنا، موبائل سے نمبر مت لگانا، پہنچ جانا جامعہ عربیہ اور مسکراتے ہوئے کہنا حضرت تاریخ دے دیجیے، حضرت تاریخ دے دیجیے. طریقہ انہوں نے بتا دیا، تاریخ لینے والا پہنچ گیا اور نہ فون لگایا نہ موبائل سے کوئی کانٹیکٹ کیا، سیدھا گیا روم میں، حضرت تاریخ دے دیجیے. حضرت نے کہا کہاں سے آئے ہو، کون سی تاریخ ہے، کون سی جگہ ہے، پورا پتہ نوٹ کر لیا. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤں گا. حضرت تک پہنچنے کے لیے ان کا سہارا لیا. حضرت تک پہنچنے کے لیے نقیب اہل سنت، ناظم جلسہ، ادیب شہیر، محب گرامی حضرت مولانا عبد القادر اویسی صاحب کا سہارا لی حضرت تک پہنچنے کے لیے. بات پرتاپ گڑھ سلطان پور کی تھی اور آپ تو یہیں کہیں درمیان میں ہو نا. بات اتنے قریب کی تھی لیکن حضرت تک ڈائریکٹ پرنسپل ہیں، کیسے ڈائریکٹ جائیں ڈانٹ نہ دیں، پرنسپل ہیں کیسے ڈائریکٹ جائیں دھتکار نہ دیں، پرنسپل ہیں کیسے ڈائریکٹ جائیں نظر پھیر نہ لیں. تو حضرت کو پکڑا، انہوں نے بتایا ایسے جاؤ تو تاریخ بھی ملے گی اور آسانی سے ملے گی، اور ہو سکتا ہے حضرت موڈ میں رہے تو چائے بھی ملے گی، تاریخ بھی ملے گی اور چائے بھی ملے گی. اب اگر کہیں دوپہر میں پہنچ گئے تو بڑھیا گرم گرم بریانی بھی ملے گی. ایک ساتھ ساتھ طریقہ بتا دیا انہوں نے. ہم سمجھ گئے اپنے سے کسی عہدیدار تک جانے کے لیے اس کے قریبی کو پکڑنا پڑتا ہے. جو اس کے قریب ہو وہ ان کے قریب کر دیتا ہے. عبد القادر صاحب حضرت کے قریب تھے، تم عبد القادر صاحب کے پاس پہنچے، وہ حضرت کے قریب کر دیے. کہیں سے پتا چل گیا ہم کو خدا تک رسائی چاہیے ہے، ہم کو خدا تک پہنچنا ہے. تو جواب ملا ادھر ادھر مت بھٹک، مصطفیٰ کے دامن سے لگ جا، تو نبی کے دامن سے لگ جائے گا، خدا تک پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان پکار اٹھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں آ تب بات بنے گی، یہاں آ تب بات بنے گی. اور یہ بات میں جوش میں کہیں کے نہیں جا رہا ہوں، نبی کے در پہ آ، نبی کے در پہ آ. خود اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہاں نبی کی در پر. نماز چھوٹی ہے نبی کی در پر، روزہ چھوٹا ہے نبی کے در پر، حج نہیں کیا نبی کے در پر، زکوٰۃ نہیں دیا نبی کے در پر، گناہ کیا ہے نبی کے در پر، نافرمانی کی ہے نبی کے در پر، خطائیں ہوئی ہیں نبی کے در پر، تشدد کیا ہے نبی کے در پر، کاہلی کیا ہے نبی کے در پر، غفلت میں رہا ہے نبی کے در پر. ظہر چھوڑ گیا احساس نہیں ہوا نبی کے در پر، اثر چھوٹ گئی اثر نہیں ہوا نبی کے در پر، مغرب چھوٹ گئی تجھے پتا بھی نہ چلا نبی کے در پر، عشاء ترک ہو گئی نبی کے در پر، فجر میں محو استراحت رہا نبی کے در پر، جھوٹ بول دیے نبی کے در پر، غیبت کی ہے نبی کے در پر، چغلی کی ہے نبی کے در پر. ہاں اگر تو نے کسی کی زمین اور کسی کی جائیداد اور پراپرٹی غصب کیا ہے نبی کے در پر. کب بلایا؟ جب گناہ ہو گئے ہو، خطائیں ہو گئی ہو تو کہاں
اچھا ایک بات بتاؤ، ہم نماز چھوڑیں تو نماز کس کی طرف سے فرض ہوئی ہے؟ تو کس کے گناہ گار ہوئے؟ تو اللہ کو کہنا آ کعبے پہ، آ کعبے میں، آ مکہ میں، میرا گھر ہے، کعبہ میرا گھر ہے، وہاں آ کے معافی مانگ. لیکن اللہ کہتا ہے گناہ ہو گئے اب محبوب گناہ ہو گئے آ حبیب کے در پر گناہ ہو گئے آ رسول. کیا مطلب؟ ارے بندہ جتنا گنہگار پروردگار کا ہے اتنا ہی گنہگار حبیب کردگار کا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی طرف سے فرضیت ہے اور مشترک مصطفیٰ کی طرف سے نبی کی سنت ہے، حبیب کی سنت ہے. نماز چھوڑنے والا اللہ کا بھی نافرمان ہے اور مصطفیٰ کا بھی. واہ 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 واہ. در پر بلایا جا رہا ہے، حبیب کے در پر بلایا جا رہا ہے، محبوب کے در پر بلایا جا رہا ہے. آ جا نبی کے در پر. جب نبی کے در پر تو آ جائے گا فاستغفر اللہ، آنے کے بعد کیا کرے تو استغفار کرے، فاستغفر اللہ، توبہ کر. اے مولا محبوب کے در پر آ گیا ہوں، خطائے معاف فرما دے. محبوب کے در پر آ گیا ہوں، گناہ معاف فرما دے. اے مولا محبوب کے در پہ آ گیا ہوں، لغزشیں معاف فرما دے. اب اتنے سے بات نہیں بنے گی کہ مولانا عبدالقادر صاحب سے وہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، اتنے سے بات نہیں. شعیب آسمی صرف کہے مولا معاف کر دے، محبوب کے در پہ آ گیا ہوں، نہیں، اتنے سے بات نہیں بنے گی. حضرت صرف اتنا کہیں محبوب کے در پہ آ گیا ہوں مولا معاف کر. نہیں، ادھر تم کہو فاستغفر اللہ، اور ادھر حبیب کا واستغفر لہم الرسول، اور ادھر رسول بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں. جب ادھر تم کرو گے ادھر رسول کریں گے لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور ضرور تم اپنے رب کو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے. تو بہت ضروری ہے کس کے در پر آؤ، کس کے در پر. تو اب شعر سنیں، بات تو بہت دور تک نکل گئی، مطلب میرا مکمل ہی نہیں ہوا. اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے رہنا. جنت کی تمنا ہو اگر دل میں تمہارے، بس شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا. اور اٹھ جائیں گے ایک روز حجابات مسافت، اٹھ جائیں گے ایک روز حجابات مسافت، بس ہند سے طیبہ کی طرف دیکھتے رہنا، بس ہند سے طیبہ کی طرف دیکھتے رہنا. یہ حج کے ایام ہیں، اب حجاج اکرام واپس ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں حاجی. آپ کے یہاں سے کوئی گیا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنا در دکھا دے، اپنا گھر دکھا دے محبوب کا در، اس لیے کہ ہم در والے بھی ہیں. اور اب حضرت ابھی بیان کر رہے تھے در والے بھی، نہ ہم در والوں سے الگ ہوں گے نہ گھر. جب در والوں کا دامن پکڑیں گے تو صدیق اکبر ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو فاروق اعظم ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو عثمان غنی ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو سعد و سعید ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو طلحہ زبیر ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو عبیدہ ابن جراح ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو بلال ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو حضرت ابو ہریرہ ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو حضرت امیر حمزہ ملیں گے، در والوں کو پکڑیں گے تو حضرت خباب ملیں گے، حضرت خبیب ملیں گے، زہیب رومی ملیں گے، سلمان فارسی ملیں گے، مالک ابن زنان ملیں گے، حضرت اسامہ ملیں گے. در والوں کو پکڑیں گے تو ان کے صحابہ ملیں گے، اور گھر والوں کو پکڑیں گے تو شیر خدا ملیں گے، مشکل کشا ملیں گے، فتح خیبر ملیں گے، باب العلم ملیں گے، ابو الحسن ملیں گے، آفتاب نبوت کی دلکش کرن ملیں گے. جب گھر والوں کو پکڑیں گے تو اسد اللہ ملیں گے. اور اتنا ہی نہیں،
گھر والوں کو پکڑائیں گے، سجدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ، کائنات کی ملکہ، ملکہ جنت فاطمۃ الزہرا ملیں گی، اور گھر والوں کو پکڑیں گے، امامین، حسنین، کریمین، نیرین، سعیدین، شہیدین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین ملیں گے۔ ہاں نہ ہم گھر والوں کو چھوڑیں گے نہ ہم گھر والوں کو، ہمارے ہاتھ میں در والوں کا بھی دامن رہے گا، ہمارے ہاتھ میں گھر والوں کا بھی دامن رہے گا۔ اور حضرت بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے، جو اہل بیت کا وفادار ہوتا ہے وہ کسی کا گستاخ معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ آج میں بھی بتا دوں، پچھلے سال محرم شریف میں رائے پور سنجے نگر 3 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ، ہیٹرک ہو گئی، اور بغل ہی میں ایک اسٹیج آؤٹ تھا، اس میں ہماری جماعت کے ایک مفتی، اللہ جانے پڑھے لکھے مفتی یا مفت کے مفتی، ہاں وہ اس حدیث پاک کی ایسی تعویل کر رہے تھے حضرت، جو مولا علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، مقام غدیر خم پر نبی نے یوں ہاتھ پکڑا، حدیث میں آیا کہ میرے آقا کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں، علی مولا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کچھ صحابہ نے مولا علی کی شان میں ایسی باتیں کی کہ حضرت مولا علی کبیدہ خاطب تھے، تو نبی نے ان کی دلجوئی کے لیے، دلجوئی کے لیے، میں نے کہا میرا نبی نبیوں کا نبی، میرا نبی رسولوں کا رسول، میرا پیغمبر پیغمبروں کا پیغمبر، صحابہ کی جماعت چشمے فلک نے آج تک ایسے افراد دیکھے ہی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرہ مولا علی تک رہے ہیں، بار بار تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا اے یارے غار، اے یارے غار کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اے علی تم کو پتہ نہیں، نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ افضل البشر دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مسکرا کے بتا رہے ہیں میں صرف دیکھ نہیں رہا ہوں بلکہ عبادت کر رہا ہوں، میں محو عبادت ہوں، میں محو عبادت ہوں۔ علی کے بارے میں نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، علی مولا۔ ابھی حضرت پینے کی بات کر رہے تھے، اور ایک بات مجھے پینے پر بار بار یاد آ رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں بولتے ہو کہ یاد رہے گی کہ نہیں یاد رہے گی، یاد رہے گی کہ نہیں، لیکن یاد ہے۔ اگر حضرت چلے جاتے تو شاید نہ یاد رہ جاتی، لیکن ابھی یاد ہے۔ حضرت کہتے پڑھنا بھی ضروری، پینا بھی ضروری، پڑھنا بھی ضروری، پینا بھی ضروری، بغیر پیے پیا بن ہی نہیں سکتا، بغیر پیے پیا بن ہی نہیں سکتا۔ فرق اب دیکھیے گا، ایک ہے دنیا کی شراب، دنیا کی شراب ہر جگہ بک رہی ہے، باقاعدہ لائسنس سے بک رہی ہے۔ الہ آباد سے میں پرتاپ گنج تک آیا، جگہ جگہ بھیڑ لگی تھی دکان پر۔ ایک ہے شراب طہور،
ایک ہے شراب طہور. تو رانچی میں ایک مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا حضرت دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ادھر والی شراب ایک ادھر والی شراب ایک یہاں والی شراب ایک وہاں والی شراب. تو بس ہم نے ایک جملے میں جواب دیا تھا اور وہی جواب آپ کو دینے جا رہا ہوں. صداقت ہو تو خیر مقدم کر لیجئے گا. ہم نے کہا یہاں کی شراب پیو تو بہک جاؤ گے, وہاں کی شراب پیو تو بہک جاؤ گے. اس لیے یہاں والی بہکاتی ہے وہاں والی مہکاتی ہے. اس لیے ہمارے پیرانے اعظام پیرانے سلاسل پلاتے ہیں. حضور فیض العارفین نے مجھے پلایا ہے. عالم پناہ نے حضرت کو پلایا ہے. اویس میاں صاحب نے آپ کو پلایا ہے. آپ سلسلہ چشتیہ سے پیے ہیں, جب پیتے ہیں تب پیا بنتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پیا جائے, نظروں سے پیا جائے, مرشد کی نگاہوں سے پیا جائے. اس لیے کہ جتنا مزہ پینے میں ہے, جتنا مزہ پینے میں ہے اتنا مزہ جینے میں ہے. جس نے پیا نہیں اس نے جیا نہیں. جو پینے والا ہے وہی جینے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں, جو پینے والا ہے وہی مدینے. جو پینے والا ہے وہی مدینے. یاد نہیں امام مالک کا واقعہ؟ امام مالک مدینے میں رہ کر پیتے تھے, گنبد خضرا کی چھاؤں میں رہ کے پیتے تھے, سنہری جالی کے آس پاس رہ کے پیتے تھے, تربت پاکے رسول کے قریب رہ کے پیتے تھے, روضہ حبیب کے قریب رہ کے پیتے تھے. اس قدر دیوانگی چھائی پی پی کر کے کہ جو بوسیدہ دیوار دیکھتے بوسہ دینے لگتے, جو بوسیدہ مکان دیکھتے بوسہ دینے لگتے. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا یہ کیسی دیوانگی ہے کہ دیوار بوسیدہ ہو تو چوم رہے ہو, دیوار بوسیدہ ہو تو چوم. تو کہنے لگتے مجھے اس کی بوسیدگی دیکھ کر خیال آتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میرے نبی کی اس دیوار نے نبی کا زمانہ پایا, نبی کا زمانہ پایا ہوگا. اور جب پایا ہوگا تو دیوار پر نبی کی نظر پڑی ہوگی. میں اسی نسبت کو چوم رہا, اسی نسبت کو چوم رہا ہوں. تو کہتا ہے کیا آپ کے نبی ایسے تھے جو ایسے ایسے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلتے تھے, جبکہ حکم تو یہ ہے نظریں جھکا کے چلو؟ کیا آپ کے نبی ایسے تھے؟ تو اس عاشق نے جواب دیا ٹھیک ہے, مانا کہ نبی کی نظر نہ پڑی ہو, لیکن جب نبی گزرے ہوں گے تو اس دیوار نے نبی کو دیکھا ہوگا, دیوار نے نبی کو دیکھا ہوگا. میں اسی نسبت کو چوم رہا ہوں, اسی نسبت کو چوم رہا ہوں. پتہ چلا پینا اسی کا پینا ہے جس نے نظروں سے پیا ہے, اور اسی کی زندگی سب سے اعلیٰ زندگی ہے جس نے پیر کی نظروں سے پیا. تو کوئی ابو بکر تھا صدیق اکبر ہو گیا ہے, عمر تھا فاروق اعظم ہوا ہے, عثمان تھا ذوالنورین ہوا ہے, علی تھا اسد اللہ. جس نے نبی کی نظر سے پیا ہے اور جس نے ولی کی نظر سے پیا ہے وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال ہو گیا. محبوب الہی کو کون نہیں جانتا؟ محبوب الہی کون نہیں جانتا؟ اچھا بات آخری ہے, سن لو, اس لیے بات پر بات بڑھ جائے گی. آیت کا ترجمہ بھی ابھی نہیں, 1:15 بج ہی گئے ہیں. بس 5 سے 7 منٹ میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں, اس کے بعد سلام ہو جائے تاکہ بیچ والا پورا محفوظ ہو جائے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء, آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء کو قریب کیا اور کہا بتاؤ محب بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ محب بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو امی سے پوچھ لیں. کس سے پوچھ لیں؟
امی سے پوچھ لیں. یہاں تو پورا عمرہ کرائے, امی سے پوچھا ہی نہیں. امی ناراض تھی, بیٹوا حج پہ چلا گیا ہے کہ نہیں ہے. ابا ناراض, اس کے بعد مال آیا, والدین کو راضی نہیں کیا, وہاں پہنچ گئے حج کرنے. یاد رکھو اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو رسول اللہ راضی ہوں گے, اور رسول اللہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی. تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا حضور اجازت ہو تو امی سے پوچھا, کہا جاؤ پوچھ کے آؤ. اب چلے گھر کے لیے تو راستے میں قلندر دیکھا, بوسیدہ لباس, پھٹا پرانا لباس, بیٹھے ہوئے تھے. کہا نظام الدین السلام علیکم. خیر گئے. کہا ان کو میرا نام کیسے پتا, ان کو پہلی بار دیکھا, حیرت سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا امی کے پاس جا رہے ہو, یہ پوچھنے کی محب بنو کہ محبوب. آپ کو کیسے پتا؟ کہا جاؤ جاؤ امی سے پوچھ کے آؤ. اب ادھر یہ گئے, امی کے پاس پہنچے تو امی نے کھلایا پلایا. اس کے بعد کہا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت نے آج فرمایا ان کا دریائے رحمت جوش میں تھا, اور فرمایا کہ نظام الدین محبوب بنو گے کہ محب. کہا پھر؟ میں نے کہا امی سے پوچھا ہوں. کہا اچھا, لیکن جب آ رہا تھا تو ایک شیخ مل گئے, انہوں نے کہا کہ امی سے پوچھنے جا رہے ہو, جاؤ پوچھاؤ, اگر وہ نہ بتائیں تو پھر میرے پاس آنا. کہا اچھا. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے انہی سے پوچھ لو. گھر سے رخصت ہوئے, اور جب گھر سے رخصت ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں وہ بیٹھے تھے اب نہیں ہیں. جہاں وہ بیٹھے تھے اب نہیں ہیں. لوگوں سے پوچھا, ابھی چند گھنٹے پہلے ایک صاحب بیٹھے تھے یہاں, پھٹا پرانا لباس تھا, کہاں چلے گئے؟ کہا رہے ان کا تو انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا جلدی. کہا ان کی قبر کہاں ہے؟ کہا رہے ان کی قبر اوور کہاں ہے, وہ گندگی کا جو ڈھیر ہے وہیں پھینک دیا گیا. اللہ, وہیں پھینک دیا گیا. اب نظام الدین اولیاء پہنچے, کہنے لے حضرت مجھے تو بلایا خود چلے گئے. مجھے بلایا خود چلے گئے. اٹھ کے بیٹھ گئے, اللہ والے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا نظام الدین یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ محب بنو کہ محبوب؟ سنو, محب کبھی نہ بننا, اس لیے کہ محب بنو گے تو میری طرح پھینک دیے جاؤ گے. محبوب بنو, محبوب بنو گے تو آستانوں کا گنبد چمکے گا, آستانوں کی میناریں چمکے گی. پتا چلا جو محبوب بنتا ہے اور پیر کی نگاہوں سے پی لیتا ہے, اس کا گنبد بھی چمکتا ہے, چوکھٹ بھی چمکتی ہے. پینا اور ہے, پڑھنا اور ہے. یہ پینے والے ہیں, وارث عالم پناہ پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. مخدوم محررہ پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. صابر کلیری پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. شہنشاہ حق تقلیم تاج الملت والدین بابا محمد تاج الدین ناگپور والے بابا پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. اور سرداران چشت اہل بہشت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. اور پیروں کے پیر روشن زمین شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی پینے والے بھی ہیں, پلانے والے بھی ہیں. اور جس نے پی لیا وہی دنیا میں پیا بن کے چمک رہا ہے, پیا بن کے چمک رہا ہے. تم نے پی ہو تو جانو, محبت کی ہو تو جانو, تم نے پی ہو تو جانو, نشے بن پہ بجلی گری ہو تو جانو. اگر آگ دل میں لگی ہو تو جانو. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایسی عشق کی آگ لگا دے جو عشق ہمیں مدینے تک لے جائے. اور تبھی تو اعلیٰ حضرت نے, بس اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ دوں, اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے, یہ نہیں کہا اے علم تیرے صدقے. اعلیٰ حضرت کے علم پر بڑا تبصرہ ہوتا ہے, خوب تبصرہ ہونا بھی چاہیے.
اس نے تقریباً 1500 کتابیں لکھ دی ہو، 100 علوم و فنون پر مہارت کاملہ اور تامہ حاصل ہو، صرف فتاوی رضویہ کا کوئی آج تک جواب نہ لا سکا. لیکن وہ امام یہ نہیں اے علم تیرے صدقے نہیں کہتے، اے علم تیرے صدقے، بلکہ کہتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگ. ایسی عشق کی آگ لگ گئی کہ جہنم کی آگ بجھ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، سچی عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب عرس صاحب مزار کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ان اولیاء کرام کی سیرت و سنت و عادت و خصلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا